السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور ابھی دیکھتے ہیں علامہ اقبال کی سوانح عمری کے بارے میں کوشچن آ جائے، یا آپ نے ویسے ہی کسی کوشچن میں کوٹ کرنا ہے، کوٹ کر سکتے ہیں ان کی حالات زندگی کے بارے میں، یا اس سے ریلیٹڈ جب شاعری کی بات ہو رہی ہوگی کہ کب انہوں نے کہاں پہ تھے، یا کیا کہاں سے تعلیم حاصل کی تھی، اور ان کا تعلق کس جگہ سے تھا۔ ان چیزوں کا علم ہونا آپ کو کافی ضروری ہے۔ اسی چیز کے پیش نظر مجھے لگا کہ شاید میں نے یہ والا کوشچن اپلوڈ کر دی ہے، پر میں نے صرف کہا تھا کہ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اپلوڈ کر دوں گی۔ تو ابھی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس کو میں اپلوڈ ضرور کروں۔ دیکھتے ہیں حالات زندگی، تعلیم، اقبال کی شخصیت، اقبال کی تصانیف، اقبال کی وفات۔ حالات زندگی میں دیکھتے ہیں اقبال کا شمار دنیا کے مشہور عظیم فنکاروں میں ہوتا ہے۔ وہ زمانہ وجود میں ایک زبردست اور نمایاں ہستی ہیں۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، مگر بزرگوں کا اصل وطن کشمیر تھا۔ کشمیر تھا۔ آپ کا تعلق کشمیری پنڈتوں کے ایک قدیم خاندان سے تھا، جیسا کہ ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہندوستان میں آئے ہیں کشمیر چھوڑ کر، بلبل نے آشیانہ بنایا چمن سے دور۔ علامہ کے لحاظ سے خوش نصیب تھے کہ انہیں نیک اور دیندار والدین کی تربیت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ ان کے والد محترم نور محمد صوفی منشی علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، مگر بزرگوں کا اصل وطن کشمیر تھا۔ آپ کا تعلق کشمیری پنڈتوں کے ایک قدیم خاندان سے تھا، جیسا کہ ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہندوستان میں آئے ہیں کشمیر چھوڑ کر، بلبل نے آشیانہ بنایا چمن سے دور۔ علامہ اس لحاظ سے خوش نصیب تھے کہ انہیں نیک اور دیندار والدین کی تربیت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ ان کے والد محترم نور محمد صوفی منش آدمی تھے، جنہیں ان کے دوست ان پڑھ فلسفی کہا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ ابتدا ہی سے وہ علماء اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، اس لیے ان کی اخلاقی پاکیزگی اور دینداری کے سبب لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ علامہ کی والدہ محترمہ کا نام امام بی بی تھا، جو کہ علم سے بے بہر ہونے کے باوجود نہایت دانش مند اور ہر دل عزیز خاتون تھیں۔ علامہ اقبال 5 بہن بھائی تھے۔ علامہ 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ بڑے بھائی کا نام شیخ عطا محمد تھا۔ تعلیم: علامہ کی ابتدائی تعلیم عام مسلمان بچوں کی طرح قدیم طرز مکتب میں ہوئی، پھر مشن اسکول سیالکوٹ میں داخل ہوئے۔ وہ ابتدا ہی سے ذہین تھے، چنانچہ انہوں نے 5ویں جماعت کا امتحان وظیفہ لے کر پاس کیا، اور مڈل کے آخری درجے میں بھی وظیفہ حاصل کیا۔ انٹر کا امتحان بھی سرکاری وظیفے سے پاس کیا۔ جب علامہ اسکاچ مشن کالج سیالکوٹ میں داخل ہوئے تو انہیں عربی فارسی کے ایک نہایت قابل استاد سید میر حسن سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ اقبال کی شخصیت: علامہ اقبال کے اخلاق و عادات بالکل درویشانہ اور قلندرانہ تھے۔ وہ اگرچہ انگریزی وضع میں رہتے تھے، لیکن ان کی طرز معاشرت میں درویشانہ اور حکیمانہ سادگی نظر آتی تھی۔ ان کا زیادہ وقت مطالعے میں گزرتا تھا۔ کھانا 24 گھنٹوں میں صرف 1 دفعہ کھاتے تھے، بہت کم کھاتے تھے۔ ان کے کھانے پینے میں اگرچہ
تکلف یا اہتمام نہ ہوتا تھا، لیکن ان کی رائے تھی کہ جو چیز بھی کھائی جائے خوش مزاحیکی سے کھائی جائے، اس کا ذائقہ عمدہ ہو، رنگ اور بو یعنی کہ خوشبو جو ہے وہ اس کی ہو۔ پھلوں میں آم بہت پسند تھا، غذاؤں میں کباب بریانی پسند تھی، فرمایا کرتے تھے یہ اسلامی غذا ہے۔ ابتدا میں وہ کرتا اور شلوار پہنتے تھے، سر پر سفید پگڑی ہوتی تھی یا لنگی، البتہ ولایت جا کر انہیں انگریزی لباس بھی پہننا پڑا، لیکن ولایت سے آنے کے بعد وہ عام طور پر شلوار قمیض اور کوٹ کے ساتھ ترکی ٹوپی پہنتے تھے، کبھی کبھی کوٹ پتلون بھی پہن لیتے تھے۔ ویسے انہیں انگریزی لباس پہننا پسند نہیں تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اقبال کی تصانیف۔ اقبال کے درجہ ذیل مشہور مقبول تصانیف یہ ہیں: علم الاقتصاد، اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، بانگ درا، زبور عجم، جاوید نامہ، بال جبریل، ضرب الکلیم۔ یہ ہیں اقبال کی امپورٹنٹ تصانیف۔ اقبال کی وفات سے 4-5 برس پہلے سے ہی بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ انہیں درد گردہ کی شکایت رہتی تھی۔ 1917 اور 1929 میں زیادہ تکلیف رہی، لیکن عام صحت ہمیشہ قابل رشک رہی تھی۔ لیکن 1934 میں عید پر دہی سویاں کھانے سے طبیعت بے حد خراب ہو گئی، اور بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ آواز ہی بیٹھ گئی۔ ایک آنکھ کی بینائی خراب تھی، سو اسی میں اب موتیا اترنا شروع ہو گیا، اور بالآخر اقبال کی وفات 21 اپریل 1938 کو ہوئی۔ آپ کو بادشاہی مسجد لاہور کی سیڑھیوں کے بائیں جانب ایک چھوٹے مگر خوبصورت مقبرہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ تھی ان کی حیات زندگی، سوانح عمری۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کوشچن آئے تو آپ اس کو پٹ کریں گے، یا پھر کوئی بھی کوشچن آپ کو آ رہا ہے تو اس میں آپ اقبال کا تعارف کے نام سے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے لکھ سکتے ہیں۔ آپ کا اس پیپر کا جو سلیبس ہے وہ تھوڑا سا لینتھی ہے، پر آپ اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں۔ بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔